میں اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو اتار رہا تھا کہ اس نے دانت نکال دیے اور میں ایسا جھنجھلایا کہ اسے دور پھینک دیا۔ میری یہ برائی سے ناگوار گزری اور وہ زبان حال سے بولا، اب کو میری ضرورت نہیں رہی ہے تو نکال دیجئے، مگر یوں ذلیل کر کے تو نہ نکالیے۔ اس کے اس ضرور پر مجھے ہنسی آ گئی اور کہا، کیا دنیا میں تجھ سے آئی زیادہ کوئی دلیل چیز ہے؟ ہر وقت پاؤں سے کچلا اور روندا جاتا ہے اور ہمیشہ راستے کی نجاستوں میں آلود ہو رہتا ہے، صفائی کی محفلوں میں گھنے نہیں پاتا۔ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ ہماری جوتیوں کا صدقہ ہے، اس وقت تجھے انتہا درجہ کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہے بہت زیادہ ذلیل کرنا ہوتا ہے، اسے تیری مار ماری جاتی ہے، اس لیے کہ تو نہایت ہی حقیر اور حد سے زیادہ علیل ہے، لیکن باوجود ان بے باتوں کے تجھے اپنی عزت کا خیال ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ باتیں اس سرکش جوتے کو خاموش کر دیں گی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا، اور یوں تو آپ کو اختیار ہے کہ اپنے نزدیک جسے چاہیے معزز خیال کر لیں اور جسے چاہیے ذلیل کریں، لیکن خدائی فیصلہ آپ کی تجویز اور مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ہر چیز اور ہر شخص کو اپنے مقام پر ایک فضیلت اور خصوصیت عطا کی ہے جس پر وہ جس قدر ناز کرے بجا ہے، لیکن اس پر آپ کی طرح کسی کو اترانا نہ چاہیے۔ مجھ میں اگر کوئی ذلت کی بات ہے تو وہ آپ کی بدولت۔ مجھے آپ اپنے گھر میں علیل سمجھا کریں، لیکن میں اپنی جگہ پر غور کرتا ہوں تو اپنے میں کوئی ذات اور حقارت کی بات نہیں پاتا۔ میں جس سے بنا ہوں اس سے آپ کا جسم بنتا ہے، یہی زندگی میں نرمی، یہی حسن، یہی خوبی جو آپ کی کھال میں سے بھی مجھ میں بھی تھی، یہی غذا میں جو روز آپ کا جسم بدن ہوا کرتی ہیں کبھی میرا جسم ہوا کرتی تھی۔ مرنے کے بعد میری حالت اب سے اچھی بنی رہی، میں تو کتنے بڑے سیب کے آپ کے پاؤں کا لباس بن گیا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جسم کے کسی حصے کو تلق اللہ کی خدمت کا کوئی موقع ملے اس کی امید نہیں۔ ممکن تھا کہ میں آپ کی ٹوپی کا استرین کر آپ کے سر پر جا پہنچتا، ممکن تھا کہ میں پوستین کی صورت میں نمودار ہو کے آپ کے جسم سے لپٹ جاتا، ممکن تھا کہ میں ایک پیٹی بننا اور آپ کی کمر سے بندھا رہتا، اور ممکن تھا کہ میں کوئی اور ایسی خوبصورت چیز بن جاتا ہے اب نہایت عزیز رکھتے۔ جوتے کی ان واعظانہ باتوں سے میں کانپ گیا۔ اگر یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ ایک دلیل ہے سے قائل ہو جاؤں، جواب دیا، ان صورتوں میں سے تمہاری جو صورت ہوتی ویسی ہی تمہاری قدر بھی کی جاتی، مگر اب تو تم ایک جوتے ہو توٹی ہوئے ہوتے، ایسی حالت میں عزت کا نام لیتے ہوئے تھی شرم نہیں آتی، مگر وہ ہوتا بھی کچھ ایسا جھنجھلایا ہوا تھا کہ کسی طرح جان نہ چھوڑی، اور کہا، میں تو جوتا ہونے میں اپنی توہین و تذلیل کی وجہ نہیں پاتا کہ جوتا ہونے سے کیا کوئی ذلیل ہو جاتا ہے؟ اگر میں آپ کے بادشاہ یا کسی معمولی حاکم ہی کا ہوتا تو آپ زمین پر سر رکھ کر مجھے چھیتی، اگر میں آپ کے استاد یا کسی دوسرے بزرگ کا ہوتا تو آپ اپنی سعادت مندی تصور کر کے مجھے سیدھا کرتے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ جوتا ہونے سے میری کیا آبرو گھٹ گئی؟ ہاں، البتہ اس بات کو مان لوں گا کہ اب ایسے حق نامناس انسان کی پاپوش بچے سے میری آبرو جاتی رہی، اور مجھے میں علت و حقارت جو کچھ ہے اب سے ملی، اب کے پاس آنے اور اب کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ اب گفتگو نے اپنی صورت اختیار کر لی تھی کہ اپنی کمزوری کا ظاہر ہوتا تو درکنار مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرا ہی ہوا مجھے بے باکی سے علیل کر۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت موئی جب مقدس دربار علی میں پہنچے تو علم ہوا کہ اپنی جوتے نے کہا، بے شک اس مقام پر جناب موسیٰ کو جوتیاں اتارنی پڑی، مگر جس منزل تک وہ جوتیاں پہنے چلے گئے اور جہاں تک ان کا اور میرا ساتھ رہا وہاں تک اب کیا بڑے بڑے اللہ دین کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آخر میں نے تنگ آ کر پوچھا، کیا تو بیچ کی اپنے آپ کو مجھ سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے؟ اپنے فرائض اور کرنے کی حسن میں کبھی مجھے اس مسئلے پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ میں کیا جانوں کہ آپ افضل ہیں یا میں؟ ہاں، ایک بات البتہ خیال میں آتی ہے، مگر آپ اسے شاید نہ مانیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ جواب ملا، اپنے فرائض زندگی کو جو شخص جتنی زیادہ عمدگی اور مستعدی سے بجا لائے اسی قدر اسے افضل ہونا چاہیے۔ اپنے فرائض ادا کرنے میں بھی میں نے کوتاہی نہیں کی، اپنے جب اور جو کام لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا۔ اب برے کاموں کے لیے گئے، ایذا رسانی اور مخلوق کو آزار پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے
اور ہمیشہ مجھے پہن کر گئے۔ میری طرف سے اب کی فرما برداری میں ذرا بھی کمی ہوئی ہو تو فرمائیے۔ اب مجھے پہنے ہوئے نجاستوں میں چلے گئے کانوں اور پتھروں میں گھس گئے۔ مجھے ان باتوں سے تکلیف ہوئی مگر میں نے اطاعت سے منہ نہ موڑا۔ فرض میں نے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں مگر آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اس کا ثبوت دیں کہ اب بھی اپنے فرائض زندگی کو ادا کرتے رہے۔ اب میں بالکل لاجواب تھا، خصوصاً اس لیے کہ اس کے یاد دلانے سے زندگی بھر کے گناہ اور قصور میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ مجھے بے اختیاری سے قبول کر لینا پڑا کہ میں ہارا تم جیتے۔